محمد تاب میں
رائے سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا التماس ہے. محمد رضا، حیدر رضا، مہدی رضا، کرار حسین، طفیل فاطمہ، اصغر خاتون، سغرا رضوی، بنی فاطمہ، اور سید ثروت حسن رضوی، والدہ حمیدہ خاتون بنت تصدق حسین، والدہ اختر النساء بیگم، غیور حسین، سید اطرت حسین، سید سبت حسن، سید اخلاص حسین، میر قربان حسین، اور جملہ مرحومین کے لیے شامل کر لیں. جی اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. اذان محترم، حقیقت قرآن کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کے سامنے گزشتہ ایام میں پیش کی، اور پہلی مجلس میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے. یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس کے دو اسٹیٹس ہیں، حاضل کتاب اور ذالک الکتاب. اور یہ وہ زندہ کتاب ہے، اور ہر زندہ چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل یاسین، اور یاسین جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کل کی مجلس میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن لا ریب ہے، اور اس کا لا ریب ہونا بھی ذالک الکتاب کی وجہ سے ہے، اور ان ہستیوں کی وجہ سے ہے جو حاضل کتاب اور ذالک الکتاب تک ایکسس رکھتی ہیں. ان ہستیوں کی وجہ سے قرآن لا ریب ہے. عزیزان محترم، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو ایک استاد کی ضرورت ہے. قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اتارا، اور اتارنے کا مقصد اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے. سورہ جمعہ کی آیت کریمہ میں نے آپ کے لیے
منتخب کی ہے کہ جس میں جو ریویلیشن ہے وہی ہے. ریویلیشن کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام جو نازل کیا، یہ کتاب جو اتاری، تو یہ کتاب تو بہترین کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو ایک معلم کی ضرورت ہے. بس اب میں نے گفتگو کا عنوان آپ کے سامنے آج کی رکھ دیا ہے کہ کتاب کو ایک معلم کی ضرورت ہے، اور اب بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کی توجہات شامل حال رہیں گی. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات کریں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ پروردگار ہے کہ جس نے امیوں میں، امی یعنی الٹریٹ، جو جاہل ہو، پڑھا لکھا نہیں ہو، تو اللہ رب العزت نے الٹریٹس میں ایک لٹریٹ، ایک پڑھے لکھے رسول کو بھیجا. اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ 3 مقصد یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اہل ایمان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے کردار کو پاک کرتے ہیں، ان کے کردار سے برے اخلاق اور برے عقائد کو پاک کرتے ہیں. اس کو تزکیہ کہتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تیسرا فرض یہ ہے نبوت کا کہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو جن مقاصد کے لیے بھیجا، جو مشن انہیں دیا گیا، اس مشن کو جب ڈیفائن کیا گیا تو اس میں ایک اہم چیز بیان کی گئی، ایجوکیشن، ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشن، یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم. جو میسج اللہ کی طرف سے آیا ہے اسے تعلیم دینا انسانیت کو. اور یہی بیان کیا گیا کہ حکمت یعنی کتاب کا باطن ہے، اور کتاب سے مراد کتاب کا ظاہر ہے، اور حکمت سے مراد کتاب کا باطن ہے. تو بھئی یہ رسول آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ رسول نفوس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، اور یہ رسول کتاب کے ظاہر و باطن کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو اب پیغمبر اسلام نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی. تو عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی. اب دیکھیے کہ ایک واقعہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں 9 ہجری کا، کہ سورہ برات کی کچھ آیات پیغمبر پر نازل ہوئی، اور پیغمبر نے حضرت ابوبکر کو وہ آیات دی کہ یہ مشرکوں سے برات اور بیزاری طلب کرنے کی آیات ہیں. مشرکوں سے کہ مشرک اللہ کے گھر میں طواف نہیں کریں گے. حج کا موقع تھا، حج کا موقع قریب تھا، اور حج کا کاروان جا رہا تھا مدینے سے. تو حضرت ابوبکر اس کاروان میں بھی تھے. تو روانگی سے پہلے وہ آیات ان کو دیں اور کہا کہ یہ آیات آپ نے حج کے موقع پر تلاوت کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، اور اس سال کے بعد سے کوئی بھی مشرک اللہ کے گھر میں طواف نہیں کرے گا. تو بھئی چند آیات کی تلاوت دی تھی. ابھی یہ قافلہ چلا تھا کہ ادھر سے جبریل امی اترے اور کہا کہ ان آیات کی تلاوت صرف آپ کر سکتے ہیں یا آپ میں کا کوئی فرد کر سکتا ہے.
تو ایک مرتبہ مولا کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، اور بلا کر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت علی کو مامور کیا کہ وہ آیات ان سے لے لیں اور آگے چلے جائیں۔ اب اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر واپس آ گئے، جو مشہور روایات میں یہی ہے کہ حضرت ابوبکر واپس آ گئے اور قافلے حج میں نہیں تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حج میں موجود تھے۔ تو دونوں صورتوں میں جب اللہ رب العزت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ بھئی چند آیتیں کوئی دوسرا تلاوت کر لے، تو پھر پورا قرآن کیسے وہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو اب یہ قرآن نازل ہوا، کس لیے نازل ہوا؟ کہ ہمیں اس کی تعلیم دی جائے، اور ایک ٹیچر ہو جو ہمیں اس کی آیات کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ہمارے نفوس کا تزکیہ کرے۔ اب میرا سوال ہے، ایک کویسچن ہے جو میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے بزرگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبوت کا مقصد یہ بتایا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم اور نفوس کا تزکیہ اور آیات کی تلاوت، اور پیغمبر اسلام نے ان فرائض کو اپنے زمانے میں انجام دیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بعد کون اس فریضے کو جاری رکھے گا اور انجام دے گا؟ مسئلہ یہاں پر ہے۔ اب میں یہاں پر اس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے زمانے تک پیغمبر اسلام قرآن کو ٹیچ کرتے رہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، آیات کی تلاوت کرتے رہے، نفوس کو تزکیہ، روحوں کو، دلوں کو، قلبوں کو، ہارٹس کو، سولز کو پاک کرتے رہے۔ تو پیغمبر کے بعد کون اس کام کو انجام دے گا؟ اگر آپ کہیں گے پیغمبر کے بعد جو آج کل لمبی لمبی داڑھیوں والے پھر رہے ہیں وہ انجام دیں گے، تو ذہن محترم میں ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ آج کا جو ہمارا یوتھ ہے، نوجوان ہے، وہ کویسچن کر سکتا ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر تعلیم دیں اور پیغمبر کے بعد یہ جیسے لوگ تعلیم دیں، تو یہ ناانصافی اللہ تعالیٰ جسٹس کرتا ہے۔ تو بھائی اب ضرورت ہے کہ یا پیغمبر جیسا ہو یا پیغمبر سے ہو۔ اگر پیغمبر جیسا ہو تو علی ہوں گے، اور اگر پیغمبر سے ہو تو حسن و حسین ہوں گے۔ یعنی ہمارا یہ موقف ہے کہ پیغمبر کے بعد بھی پیغمبر جیسا ہی پیغمبر کی تعلیم دے سکتا ہے۔ تو بھئی پیغمبر جیسا، اگر پیغمبر جیسا کتاب کی تعلیم دے گا، اگر پیغمبر جیسا نفوس کو پاک کرے گا، تو وہ نفس رسول حضرت علی ہیں، اور حضرت علی کے بعد پیغمبر کا کوئی جگر گوشہ، پیغمبر کا فرزند، وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں بھی جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں وہ پیغمبر کے فرزند مہدی آل محمد ہیں۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈبل سٹینڈرڈ۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معلم کتاب کو رکھا ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، نفوس کا تزکیہ کرے اور آیات کی تلاوت کرے، اور وہ اس کام کو اس وقت پائے تکمیل تک پہنچائیں گے جب ان کا ظہور ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں وہ وقت دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جلد ظہور کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے اس کتاب کو تعلیم کی ضرورت۔ 1400 سال گزر گئے، اب وہ تو لگے رہیں گے ترتیل اور حفظ میں، لیکن کیا ہم بھی اسی طرح لگے رہیں؟ سوال، اگر ہمیں اور ان میں ڈفرنس ہے
تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے صرف قرآن مجید کا ناظرہ نہیں سیکھیں، قرآن مجید کو صرف ظاہری طور پر پڑھنا نہیں سیکھیں، بلکہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں، کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کر سکیں جو محمد اور آل محمد سے اس بارے میں موصول ہوا ہے، جو اہل بیت اطہار جن احادیث کو چھوڑ گئے اور تفسیر میں جو چیزیں تعلیم دے گئے، ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہدایت کے سفر کو طے کر سکیں، ہدایت حاصل کر سکیں۔ اگر ہم نے اس سفر کو طے نہیں کیا تو پھر گمراہی ہے، پھر ہم بھی امی ہوں گے۔ فرق نہیں ہے کہ ایک 1400 سال پہلے کا امی تھا، ایک 1400 سال بعد کا امی ہے۔ جو 1400 سال پہلے کا امی تھا اس کے بارے میں تاریخ کچھ اور لکھے گی، جو 1400 سال بعد کا امی اس کے بارے میں تاریخ کچھ اور لکھے گی۔ فرق نہیں ہے، فرق صرف کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ تو وہ تعلیم کی، کتاب و حکمت کی تعلیم کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو نظر انداز کر دیا تو پھر ہم امی رہ جائیں گے۔ اب یہ ایک چیز میں نے آپ کو ہدیہ کی، اور دوسرا ایک پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء پروفٹس کے مشن میں اور ماڈرن سائنس میں ایک ڈفرنس ہے، ماڈرن ایجوکیشن میں، کہ ماڈرن ایجوکیشن تزکیے کی بات نہیں کرتی، تربیت کی نہیں بات کرتی، مورلز کی بات نہیں کرتی، لیکن انبیاء کی تعلیمات میں آپ کو مورلز ملتے ہیں، تزکیہ ملتا ہے، اخلاق اور کردار ملتا ہے۔ لہذا پہلے تزکیے کی بات کی، پھر تعلیم کی بات کی۔ تو بھئی سائنس ترقی کی طرف اس لیے نہیں لے جا رہی کہ صرف تعلیم کی بات کرتی ہے، تزکیے کی بات نہیں کرتی۔ لہذا آئے پروفٹس کے مشن کو جوائن کریں کہ جہاں یزکیہم بھی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ بھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ تو قرآن تزکیے کی بھی دعوت دیتا ہے، قرآن کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو قرآن کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے۔ اب اس بات کو ہم فالو کریں گے اس آیت کریمہ سے جو سورہ فاطر میں موجود ہے۔ آیت کا نشان ہے 32 سورہ فاطر، قرآن مجید کا سورہ ہے، اور اس میں قرآن مجید نے کتاب کی وراثت کی بات کی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت، ترجمہ پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر لوں کہ ہم نے یہ سما کو اگر ٹرانسلیٹ کریں یعنی پھر، دین، یعنی ایک مرحلہ گزر گیا، مرحلہ وحی، مرحلہ نبوت گزر گیا، اب اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آیا اور وہ کتاب کی وراثت کا ہے۔ وراثت یا ہیریٹیج یعنی جب ایک انسان، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس کا کوئی گھر ہے اور اس کے بیٹے ہیں، اس کی اولاد ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس گھر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے ان بچوں میں، تو یہ بچے اس گھر کے وارث ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ہیئرس ہوتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد وہ اس گھر کا انتظام چلائیں گے۔ تو اب قرآن مجید توجہ کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کتاب کی وراثت کا فلسفہ پیش کر رہا ہے، یعنی یہ کتاب ایسی نہیں ہے
کہ اگر محمد مصطفیٰ اس دنیا سے چلے گئے تو کتاب تنہا رہ جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی گھر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو وہ اجڑ جاتا ہے، گرنے لگتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اذان محترم باقی نہیں رہ سکتا. تو اسی طرح سے کتاب کی بھی وراثت ہے، کتاب کے بھی وارث ہیں. تو بھائی یہ وراثت کو بیان کر کے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب کتاب کی وراثت ہے تو محمد مصطفیٰ کی بھی وراثت ہے. لہذا اگر محمد کی بیٹی وراثت طلب کرنے آئے تو اس کا انکار نہ کرنا. وراثت کے منکر نہیں ہو جانا کہ جناب رسالت مآب رسول اللہ کی کوئی وراثت نہیں ہے. نہیں، وراثت کے منکر نہیں ہونا. اللہ رب العزت جب اپنی کتاب کا وارث بنا رہا ہے تو اپنے نبی کا بھی کوئی وارث ہوگا. نبی کے لباس کا بھی کوئی وارث ہوگا، نبی کی تلوار کا بھی کوئی وارث ہوگا، نبی کے گھر کا بھی کوئی وارث ہوگا، نبی کی بلانگنگز کا بھی کوئی وارث ہوگا. تو یہ فلسفہ دیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اب دیکھیے مسلمان دو فریکشنز میں ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ وہ جو بڑی بڑی داڑھیوں والے ہیں وہ وارث کتاب ہیں، وہ وارث کتاب ہیں. تو اب آیت کریمہ خود بیان کرتی ہے کہ کون وارث کتاب. اگر آپ آیت پر کنسنٹریٹ کریں گے، قرآن مجید کی تعلیم سے، قرآن مجید کو سمجھنے سے کیوں ہمیں دور کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن اگر سمجھ میں آ گیا تو اہل بیت بھی سمجھ میں آئیں گے. اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے ہمیں قرآن سے دور کیا گیا. تو اب آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، یعنی ہم نے جنہیں چوز کر لیا. تو بھائی اب یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ اللہ رب العزت جس کو منتخب کر لے وہ کس درجے پر ہوگا. آپ اپنے علاقے میں، اپنے کاؤنٹی میں اگر کوئی سینیٹر، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں سینیٹر کو جب آپ چوز کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین انسان ہو، تو آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں، آپ اس کو چوز کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت جس کو اپنی کتاب کا وارث بنانا چاہے اور جس کو منتخب کرنا چاہے وہ کتنا اچھا ہوگا. تو اذان محترم، اب یہاں پر دو فلسفیز ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور رسول نے چھوڑ دیا، اب ہم منتخب کریں گے، شورا منتخب کرے گی، اجماع منتخب کرے گا. لیکن نص قرآن اس کا انکار کر رہی ہے کہ بھئی تم منتخب نہیں کرو گے، ہم منتخب کریں گے. جس طرح سے صاحب کتاب کو ہم نے منتخب کیا تھا، اسی طرح سے وارث کتاب کو بھی ہم منتخب کریں گے. بھئی کتاب نازل ہوئی تھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن کتاب ورثے میں ملی ہے آل محمد کو. جس طرح سے کہ گھر باپ نے اپنی زحمت سے بنایا تھا لیکن ورثے میں ملا اس کے ہیئرز، اس کی اولاد کو. تو جس طرح سے گھر باپ کا تھا، ورثے میں اولاد کو ملا، اسی طرح سے کتاب، صاحب کتاب جناب رسالت مآب ہیں، لیکن یہ کتاب ورثے میں آل محمد کو ملی ہے. یہ کتاب ورثے میں آل محمد کو ملی، آل محمد وارث کتاب. اور جو لوگ وراثت کے منکر ہیں، میں ان کے لیے ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ ایک جھگڑا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے اللہ وارث اور دوسرے نے لکھا ہوا ہے علی وارث.
اب یہ جھگڑا نہیں ختم ہوتا. تو ہم نے پوچھا کہ اگر یہ شخص جس نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا اللہ وارث اگر اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو اس کا بیٹا اس کے بعد اس کی گاڑی کا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہی ہے کہ بیٹا وارث ہوگا. وہ اپنے بیٹے کو وارث بنائے گا اور بیٹا وارث ہوگا، بیٹا اس کے بعد اس کی گاڑی کا وارث ہوگا. تو بھائی گاڑی کا بیٹا وارث ہو سکتا ہے لیکن آل محمد کتاب کی وارث نہیں ہو سکتی. یہ کون سی منطق ہے کہ جس پر ہم لوگ چلے ہیں کہ وراثت کے آل محمد کی وراثت کے منکر ہو گئے؟ آل محمد وارث کتاب ہے. بھئی کتاب نازل ہوئی تھی پیغمبر اسلام پر، لیکن کتاب کے وارث آل محمد ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو جب اللہ وارث ہو سکتا ہے تو پھر علی بھی وارث ہو سکتے. علی وارث ہیں، علی وارث کتاب ہیں. تو اذان محترم یہ سمجھنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے شبہے ہیں جن میں مسلمان الجھ کے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کا نالج نہیں ہے، کتاب کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوئی. تربیت کا بھی فقدان ہے لیکن کتاب کی تعلیم نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جہالت ہے. تو کتاب کی تعلیم کی ضرورت ہے. کتاب کی تعلیم اگر عام ہو جائے تو آیت کریمہ میں آیا کہ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب ورثے میں دی. ہر ایک کو نہیں دے دی، یا تو ہر ایک کو دے دی ہوتی، نہیں ہر ایک کو نہیں دی ہم نے کتاب. ہم نے کتاب ورثے میں دی جسے ہم نے منتخب کیا. تو ہم پوچھیں گے اللہ رب العزت سے، پروردگارا تو نے کس کو منتخب کیا؟ تو اللہ رب العزت جواب میں اعلان کر رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے 2 نبیوں کو منتخب کیا اور 2 خاندانوں کو منتخب کیا. ایک آل ابراہیم کو منتخب کیا، ایک آل عمران کو منتخب کیا. تو بھیا آل ابراہیم بھی آل محمد ہے، آل عمران بھی آل محمد ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اس لیے کہ تمام انبیاء کے وارث آل محمد ہیں. آل عمران کے وارث بھی آل محمد ہیں اور آل ابراہیم بھی آل محمد ہیں اور وہ وارث کتاب ہیں. تو ہم نے کتاب ورثے میں ان کو عطا کی. اب آیت میں 3 چیزیں، 3 گروہ کو آیت کریمہ میں ہائی لائٹ کیا. کہا کہ امت میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. اب جن کو ہم نے منتخب کیا تھا ان میں سے تو ظالم نہیں ہو سکتا. لہذا معلوم یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ پوری امت کی بات ہو رہی ہے کہ امت میں کچھ لوگ ہیں جو ظالم لنفسہ ہیں، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور کچھ وہ ہیں جو میانہ رو ہیں، مقتصد ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے، سابقٌ بالخیرات ہیں. تو بھئی 3 فیکشنز تو یہیں سامنے آ گئے کہ جو نیکی میں پہل کرے، جو میانہ رو ہو، مڈل میں ہو، اور جو ظالم ہو. تو جو ظالم ہے اس کو بھی کتاب کا وارث نہیں بنایا جا سکتا، جو مڈل میں ہے اس کو بھی کتاب کا وارث نہیں بنایا جا سکتا، جو سابقن بالخیرات ہے اسی کو کتاب کا وارث بنایا جا سکتا ہے. تو بھئی دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا تھا. جو سب سے پہلے ایمان لایا ہو وہی سابق بالخیرات ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے. قرآن مجید میں
یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنو، قرآن کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو نازل ہوا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے 90 مقامات پر 90 ٹائمز ایڈریس کیا ہے یا ایھا الذین آمنو سے. تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان لانے والو. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان لانے والے تو بہت ہیں. جس طرح سے جب ٹرین موو کرتی ہے تو اس کی بوگیز تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اسے چلانے والا ایک انجن ہوتا ہے جو اس کے آگے ہوتا ہے، اور جو اس کا امیر ہوتا ہے یعنی جو اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو تمام بوگیز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو بھائی اگر وہ انجن نہیں ہوگا تو ٹرین موو نہیں کر سکتی، اور اگر انجن ہوگا تو ٹرین موو کر سکتی ہے. تو اسی طرح سے قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا یعنی اے ایمان لانے والو، تو بھئی اس کے امیر اور شریف علی ابن ابی طالب ہے. علی ابن ابی طالب. یہ بیان کیا گیا کہ حضرت علی اس کے قائد ہیں، اس کے سربراہ ہیں. تو سابق بالخیرات یعنی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت علی تھے. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے ایک غلام خریدوایا پیغمبر اسلام سے، اور اس کو پھر ہبہ کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا. ان کا نام تھا زید بن حارث. وہ دوسرے اسلام لانے والے ہیں. اور تیسرے حضرت جعفر طیار، اور حضرت خدیجہ آپ کے ظاہر گھر تھی، آپ کے ساتھ تھیں. تو یہ 4 لوگ ہیں جو 3 سال تک یہ ایمان لائے. یہ ہیں سابقون بالخیرات. تو سابقون بالخیرات یعنی جو ایمان میں سبقت رکھے وہ خیرات میں سبقت رکھتا ہے. یہ بات کون کہہ رہی ہے؟ یہ میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا، یہ قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے. اور اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کیجئے جس میں بیان کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، ایسٹ اور ویسٹ کی طرف پھیر لو. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. یہ نیکی ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. تو بھئی اللہ کی کتاب پر اگر آپ غور کریں تو یہ نہیں فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ الایمان باللہ، ایمان باللہ نہیں کہا. تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر الایمان باللہ. الایمان باللہ نہیں کہا، بلکہ کہا بر وہ شخص ہے وہ جو غار ہرا میں پیغمبر کے ساتھ تھا، وہ ہے بر. وَلَكِنَّ الْبِرَّ من یعنی وہ شخص آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لایا اور پیغمبر اسلام کی رسالت پر ایمان لایا. تو بھئی جو ایمان لایا وہ ہے بر. تو قرآن ایمان کی بات نہیں کرتا بلکہ مجسم ایمان کی بات کرتا ہے. لہذا میرے پیغمبر نے یہ بیان فرمایا تھا، غزوہ احد میں بیان کیا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. کل ایمان، حضرت علی کو کل ایمان بتایا. اب یہ جنگ احزاب میں کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے.
تو قرآن مجید صرف تھیوریز کی بات نہیں کرتا، پریکٹیکل کتاب ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے. یہ ایمان، یہ کتابوں والے ایمان کی بات نہیں کرتا، یہ مجسم لائیو ایمان کی بات کرتا ہے، زندہ ایمان کی بات کرتا ہے. تو قرآن جس طرح سے قرآن کا دل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی طرح سے وارثان قرآن بھی زندہ ہے. وارثان قرآن بھی زندہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد والا. دیکھیے قرآن مجید کی میں آپ کو ایک آیت کریمہ ہدیہ کرتا ہوں جس سے بات کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور آپ کو وارثان قرآن سمجھ میں آئیں گے، اور اس کا آپ کو قرآنی پروف اور لاجیکل پروف بھی اس میں ملے گا. کہ ارشاد ہوا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں، ایک نور آیا اور کتاب مبین آئی. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ صرف کتاب سے کام نہیں چلے گا، کتاب کے علاوہ ایک اور چیز کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر صرف کتاب سے کام چل رہا ہوتا تو اللہ کہتا قد جاءکم من اللہ کتاب مبین، لیکن یہ نہیں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور سورہ مائدہ کی یہ آیت کریمہ جہاں پر بیان کی ہے وہاں پر بیک گراؤنڈ میں انجیل کا بھی بتایا، تورات کا بھی بتایا. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، فیہا ھدی و نور. جب ہم نے تورات اتاری تھی تو اس میں بھی دو چیزیں تھیں، ہدایت اور نور. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جب انجیل کو اتارا تو اس میں بھی دو چیزیں تھیں، ہدایت اور نور. تو بھئی جب اللہ کی سنت یہی رہی کہ اکیلی چیز وہ نہیں اتارتا، انسانوں کو بھی اس نے پیئرز میں بنایا، جوڑوں میں بنایا. تو بھئی اللہ رب العزت نے جب تورات اتاری تو وہاں بھی پیئرز تھے، ہدن و نور. انجیل اتاری تو وہاں بھی پیڑ سے ہدن و نور. قرآن اتارا تو بھئی نور کے ساتھ اتارا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکار اس دنیا سے جا رہے تھے تو وہ کیسے خالی قرآن کو چھوڑ کر جاتے؟ لہذا یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو سرکار نے بھی اللہ کی سنت پر کو باقی رکھا اور کہا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اب اس کا رانگ انٹرپریٹیشن ہوا، کہا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں. اب سرکار اطرت کی بات کر کے گئے تھے اور سرکار پر جھوٹ باندھا، جس طرح سے گزشتہ انبیاء پر جھوٹ باندھا، اولیاء پر جھوٹ باندھا، اس طرح سے سرکار پر بھی جھوٹ باندھا. اور یہ جو حدیث ہے کہ کتاب اللہ و سنتی، یہ سیاہ ستہ میں بھی نہیں آئی. سیاہ ستہ میں، صحیح مسلم میں معتبر متفق علیہ امام مسلم اور شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ اسماعیل نے اس حدیث کو کتاب اللہ و اطرتی انی تاریک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، اس حدیث کو متفق علیہ قرار دیا. اور وہ حدیث جو کتاب اللہ و سنتی، یہ حدیث ضعیف ہے، منقطع ہے، اس کی سند متصل نہیں. موطأ امام مالک میں آئی جو سیاہ ستہ میں نہیں آتا.
اس کی کیٹیگری اور لو ہے. تو عزیزان محترم، اب غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ جناب رسالت مآب ایک لاجیکل ایکسپلینیشن میں اس کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب اللہ و سنتی یہ غلط ہے، اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ بھی اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. الحمدللہ ان مجلسوں سے آپ کو بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور آپ بھی اس کا ایک انالیسس پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے تیار کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دوں. دیکھیے، اگر سرکار فرماتے کہ میں تمہارے درمیان کتاب اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ابھی لے لو، ایک 100 سال کے بعد آئے گی. اس لیے کہ سنت تو مرتب ہوئی ہے 100 سال کے بعد، آفٹر 100 years، اور 100 سال تک یہ جو گیپ ہے تو یہ ویٹنگ میں رکھنا تم، اور اس کے بعد پھر دوسری چیز آئے گی، اس کو اس سے ساتھ ملا لینا. تو ایسا تو نہیں ہے. جب سرکار فرما رہے ہیں کہ بھئی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب دو چیزیں ابھی موجود ہیں. اچھا، پھر دیکھیے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 7 کتابیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر سرکار کتاب اور سنت چھوڑ کر کے جاتے، اور سنت سے مراد 6 کتابیں ہیں، تو پھر بہتر تھا سرکار کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہارے درمیان 7 کتابیں چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا، اور پھر جتنی بھی کتابیں بڑھاتے جاتے، لیکن وہ رہتی ایک ہی چیز. دیکھیے، ایک چیز رہتی، اس لیے کتاب ایک چیز ہے، اور کتاب کو پڑھانے والا، کتاب کا وارث دوسری چیز ہے. توجہ کا طالب عزیزان محترم، اگر آپ غور نہیں کریں گے تو یہ مقصد تمام نہیں ہو، بات نتیجے تک نہیں پہنچے گی. کہ سرکار اگر فرماتے کہ بھئی میں تمہارے درمیان 7 کتابیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو وہ 2 چیزیں نہیں ہوتی، 2 مختلف چیزیں نہیں ہوتی، ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہوتی. لہذا سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بھئی ایک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب کو پڑھانے والا ٹیچر، ایک معلم کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک وارث کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. تو بھئی کتاب کو تو تم سمجھتے ہو، وارث کتاب یہ علی ابن ابی طالب ہے. وارث کتاب علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے وارث ہے. قرآن کو وراثت کی ضرورت ہے. قرآن ورثے میں، قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے اسے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی خلافت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. قرآن اس طرح سے نہیں ہے. قرآن کا وارث ہے، اور جناب رسالت مآب نے اس وارث کو انٹروڈیوس کرایا. تو عزیزان محترم، اب آیت کریمہ جو میں نے آپ کو ہدیہ کی تھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو یہاں سے ایک نتیجہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ بھئی کتاب الگ ہے اور نور الگ ہے. یعنی کتاب الگ ہے اور نور الگ ہے. نور یعنی لائٹ، یعنی روشنی. ہماری امت مسلمہ کتاب سے بہرمند کیوں نہیں ہو سکی؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس کا امتحان ہو اور کتاب کو ڈارک میں پڑھ رہا ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈارکنیس میں کتاب کو پڑھ لے. تو
کتاب کو ڈارکنیس میں نہیں پڑھا جا سکتا، کتاب کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے. تو بھئی ادھر کی کتاب کے لیے ادھر کی روشنی چاہیے، ادھر کی کتاب کے لیے ادھر کی روشنی چاہیے. اس لیے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو بھئی کتاب الگ ہے اور کتاب کی روشنی نور الگ ہے. تو اب آیت کریمہ سورہ اعراف آیت کا نشان ہے 157، وہاں پر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. بھئی ایک نور تھا جو کتاب کے ساتھ نازل ہوا، ایک نور تھا جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا، جو نور تھا محمد مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا. کہا کہ جو اس نور کے پیچھے چلے وہی فلاح پائے گا. تو بھئی وہ وہی لوگ ہیں جو علی ابن ابی طالب کے پیچھے چلیں. لہذا فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو سیوطی نے در منصور میں جو مشہور تفسیر اہل سنت کی یہ لکھا کہ سرکار نے علی کے چاہنے والوں کو دیکھا اور کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن فلاح پائیں گے. تو ایک نور کتاب کے ساتھ نازل ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور ایک نور النبی الامی کے ساتھ اترا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم والذین آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. صلوات. علی جب پیدا ہوئے تھے تو سرکار نے ایک مرتبہ علی کو اٹھایا، اپنے دامن میں لیا اور دیکھا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ میرے مولا نے وہاں پر یہ آیت کریمہ پڑھی ہے قد افلح المومنون، یعنی مومنون فلاح پا گئے. تو پیغمبر اسلام نے جواب میں فرمایا یا علی قد افلح بک المومنون، اے علی مومنون فلاح تو پا گئے لیکن تیرے توسط سے، تیرے وسیلے سے فلاح پا گئے. قد افلح بک المومنون. تو بھئی اگر حضرت علی کتاب کی تعلیم نہ دیتے، اگر حضرت علی مسجد کوفہ کے چھلکتے ہوئے مجمع میں سلونی کی آواز نہ دیتے، اگر حضرت علی تفسیر کو مرتب نہ کرتے، اگر حضرت علی کتاب کی تدوین نہ کراتے تو نہ کتاب رہتی نہ کتاب کے علوم باقی رہتے. لیکن یہ اللہ کی تدبیر کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ابن عم کے ذریعے سے کتاب کو باقی رکھا. تو علی وارث کتاب ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کتاب ہیں اور علی وارث کتاب ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والا. تو حضرت محترم اسی طرح امام حسین وارث کتاب ہیں. ایک روایت ہم نے دیکھی جس میں امام حسین علیہ السلام نے صمد کی تفسیر کی ہے. سورہ توحید میں اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ آیا ہے صمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اب یہاں پر امام حسین نے تفسیر کی بے نیاز ہے، یعنی وہ کوئی ایسی باڈی نہیں ہے جس کے اندر کوئی ہولو اسپیس ہو، کوئی خالی جگہ ہو. یعنی صمد وہ جو سید المطاع الذی، وہ سید و سردار کہ جس کے پاس تمام لوگ اپنی حاجتیں لے کر کے آئے اور وہ کسی کے پاس اپنی حاجت نہ لے کر جائے. صمد وہ جس سے کوئی چیز باہر نہ نکلے اور نہ وہ کسی چیز سے باہر نکلا ہو، کہ جس کی تفسیر قرآن مجید نے کی الذی لم یلد، یعنی وہ کسی کو نہیں جنتا، اس سے کوئی ولادت نہیں ہوتی، اس سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی.
اس سے کوئی ریپروڈکشن نہیں ہوتی. ولم یولد، اسے ریپروڈیوس نہیں کیا گیا، اسے کہیں سے برتھ نہیں ملی، اس نے کسی کو برتھ نہیں دی، اس سے کوئی چیز باہر نہیں نکلی، وہ کسی چیز سے باہر نہیں نکلا. یہ ہے سمد. یہ تفسیر کی ہے امام حسین علیہ السلام نے سمد. تو بھئی یہ وارث قرآن. وارث قرآن جو قرآن کے وارث تھے، انہوں نے جب قرآن کی حرمت کو لٹتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے قرآن کے اوراق کو بکھرتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے قرآن کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے قرآن کے انکار کرنے والے کو دیکھا جو قرآن کا سن عام کھلے عام علل اعلان، جو پیغمبر اسلام کی رسالت کا انکار کر رہا تھا، نانا کی نبوت کا انکار کر رہا تھا، قرآن کے پیغام الہی ہونے کا انکار کر رہا تھا، جب اس کو دیکھا تو ایک مرتبہ حسین اپنے گھر سے نکلے، نانا کے مدینے سے نکلے. عزیزو، انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا. امام حسین علیہ السلام نے ایک تفسیر سورہ توحید کی الصمد سے کی، اور امام حسین نے قرآن کی تفسیر کربلا کے ذریعے کی. حسین کا سر نو کے نیزہ پر ہے، اور حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اصحاب کہف کی جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر بھی کرتے جا رہے ہیں. ان مجلسوں کو غنیمت سمجھیں، حسین کی مجلس کی قدر کریں کہ امام حسین کی مجلس میں آنے کا کتنا ثواب ہے. ایک اہل دل نے حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا. حبیب ابن مظاہر حسین کے بہت چاہنے والے، بہت کمر جھک گئی تھی، بھویں لٹک گئی تھی، لیکن اس کے باوجود امام حسین کو بہت پسند کرتے تھے، بہت چاہتے تھے. اور ان کی قبر بھی الگ ہے، ان کا ایک مقام ہے امام حسین کی بارگاہ میں. کسی نے جنت میں دیکھا کہ حبیب کا گھر امام حسین کے گھر کے برابر میں. کہا حبیب تم کیسے ہو؟ کہا میں بہت خوش ہوں. کہا کہ میں دنیا میں واپس آنا چاہتا ہوں. کہا حبیب حیرت ہے مجھے کہ تمہیں امام حسین کے برابر میں گھر ملا اور اس کے باوجود تم دنیا میں آنا چاہتے ہو. کہا کہ 2 وجہ سے میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں. ایک، جو پیاسا ہے اسے پانی پلانے کے لیے، اور دوسرا حسین کی مجلس میں شرکت کے لیے آنا چاہتا ہوں. حسین کی مجلس میں شرکت کے لیے. تو عزیزو، حسین کے بچے پیاسے تھے. کربلا میں جب علی اکبر کو برچھی نہیں لگی تھی، لڑتے لڑتے پیاسے ہوئے، ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آئے. کہا بابا پانی کا ایک گھونٹ ہوگا، بابا میں بہت پیاسا ہو گیا ہوں. اور اس کے بعد امام حسین نے فرمایا کہ نانا رسول اللہ تم کو سیراب کریں گے، علی اکبر جاؤ واپس چلے جاؤ. علی اکبر واپس گئے ہیں. بعض راوی کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کو برچھی لگی اور جب حسین آئے، ایک مرتبہ دیکھا کہ بیٹا تڑپ رہا ہے. کہا بابا نانا رسول اللہ کاسا لے کر کے آئے ہیں اور مجھے پانی پلا رہے ہیں. اور ایک حسین کی سکینہ بہت پیاسی ہوئی، علت کی صدائے. ایک مرتبہ چچا سے کہا چچا میں کب تک پیاسی رہوں گی، چچا میرے لیے پانی کا انتظام کیجئے. حسین عباس حسین کے پاس آئے. کہا بھیا اگر مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مچھلی کی طرح سے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی اجازت دیجیے. پانی نہیں آیا. سکینہ نے کربلا میں پھر پیاس کی بات نہیں کی. پھر عزیزو قافلہ آگے بڑھا. کوفے کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے. ایک مرتبہ سکینہ پھر پیاسی ہوئی.
سکینہ پیاسی ہوئی. سکینہ کی پیاس کو دیکھ کر ایک مرتبہ کوفے میں ایک بی بی تھی جو اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہی تھی. دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پیاس سے تڑپ رہی ہے, التش کر رہی ہے, کوئی اسے پانی نہیں پلا رہا. اس کا دل تڑپ گیا. نیچے آئی, پانی کا کوزہ لیا اور کہا کہ یہ لو بچی پی لو, لیکن میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے میری کچھ حاجتیں ہیں, میرے لیے دعا کرنا. حضرت زینب نے سکینہ سے کہا کہ بی بی پہلے اس کی حاجتیں پوچھ کے دعا کر لو, پھر پانی پینا. ایک مرتبہ سکینہ نے پوچھا, بی بی تو اپنی حاجتیں کہتی جا, میں آمین کہوں گی. اس بی بی نے کہا کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے, دعا کرو کہ خیریت سے واپس آ جائے. سکینہ نے کہا آمین. کہا دوسری حاجت یہ ہے کہ جس طرح سے تم یتیم ہوئی, خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے اور ان کے باپ کا سایہ ان کے سر پر قائم رہے. سکینہ نے کہا آمین. کہا کوئی اور بھی حاجت ہے؟ کہا بس ایک اور حاجت ہے. بہت عرصہ ہوا بی بی زینب کی زیارت نہیں ہوئی, میں چاہتی ہوں زینب کی زیارت نصیب ہو جائے. ایک مرتبہ اپنا نام سننا تھا, زینب کا دل بھر آیا, برابر میں کھڑی تھی. کہا اب بی بی اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہا کیوں نہیں پہچانوں گی, میں برسوں زینب کی خدمت میں رہی ہوں, ان کی غلامی کی ہے. بس ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹا کے کہا ام حبیبہ, زینب کو نہیں پہچانا. ام حبیبہ رونے لگی, کہنے لگی آقا حسین کہاں ہے. زینب نے ایک مرتبہ کٹے ہوئے نوکے نیزہ کے سر پر اشارہ کر کے کہا ارے ام حبیبہ یہ تیرے مولا حسین ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل طاعت کو قبول فرما, حاضرین کی حاجات کو بڑھ لا. پروردگارہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی آیات کو روزانہ تھوڑی تھوڑی آیات کو گریجولی پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ چھوٹی چھوٹی آیات کو میمورائز کریں اور ان سے مانوس ہوں اور ان کے معنی کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں. اور قرآن ناطق, قرآن کے وارث مہدی آل محمد کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. جو حق وہ ہماری گردن پر رکھتے ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مومنین کی جو پریشانیاں ہوں انہیں دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, جو قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما. پروردگارہ جو بچیاں ابھی رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئی ہیں انہیں رشتہ ازدواج سے منسلک فرما. پروردگارہ جو شیعان حیدر کرار زندہ ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کو برقرار فرما, اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو متعالی فرما. پرچم امام زمان کو سربلند کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.